اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے خوابوں کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرے تاکہ پوری دنیا جان لے کہ محمد قاسم کون ہے۔ یہ اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ ہے جسے خوابوں کے اندر ہی اللہ نے تیسری جنگ عظیم، دجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی، غزوہ ہند اور پاکستان کے مستقبل کے متعلق یہ بتایا کہ اسے بہت جلد پاکستان کا لیڈر بنایا جائے گا، جس کے بعد وہ پوری دنیا سے اندھیروں کو دور کرے گا اور پوری دنیا کی امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے اصل اسلام کو نافذ کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے قرب قیامت سے متعلق اپنی شخصیت کا وہ کردار بیان کیا جو کہ اصل میں زمانہ آخر کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ یہی دراصل امام مہدی ہے جو بہت ہی جلد آگے جا کر اپنے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر قاسم کی مانیں تو وہ اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے خوابوں کو شیئر کرنا شروع کیا تو میں نے صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ اور ایمان رکھا۔ مجھے یقین تھا کہ صرف اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے اور وہی میرے خوابوں کو حقیقت کے اندر بدل سکتا ہے۔ میں نے اپنے خوابوں کو شیئر کرنے سے پہلے کبھی بھی امام مہدی کے بارے میں کوئی حدیث سنی اور نہ ہی پڑھی تھی، اور پھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے خواب امام مہدی علیہ السلام کے جیسے ہیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ ایک مسلمان کو خبر نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اسلام کے اندر کون ہے، اور یہ شخص جو کہ خود کو اہل بیت میں سے اور ہاشمی خاندان میں سے کہتا ہے، اس کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے جس کا پوری مسلمان امت انتظار کر رہی ہے۔ یہ اپنی وضاحت میں مزید کہتا ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام کا احترام کرتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے خواب ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو کبھی میرے خوابوں کے اندر نہیں دکھایا گیا۔ میں صرف اپنے ان خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے مجھے خواب کے اندر پوری دنیا کے سامنے اپنے خواب بیان کرنے کا حکم دیا۔ مجھے کبھی نہیں دکھایا گیا کہ مہدی کون ہے، اور نہ ہی میں مہدی ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ساتھ ہیں تو مجھے کامیاب ہونے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں بس ایک عام سا انسان ہوں اور مجھے بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ مہدی میرے خوابوں کو حقیقت کے اندر نہیں بدل سکتے، صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہی ایسا کر سکتی ہے۔ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور اس پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اس کی تمام مخلوقات کے لیے ہے، نہ کہ صرف مہدی کے لیے۔ میں 100% ایک سادہ شخص ہوں اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے علاوہ نہ کوئی اور دعویٰ کر رہا ہوں اور نہ کبھی کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اب سب کچھ واضح ہو گیا ہوگا۔ یہ دوگلی پالیسی محمد قاسم نامی شخص کو ایک پراسرار کردار بنا دیتی ہے جو کہ نہ امام مہدی ہے، جن کے ظہور کا ذکر زمانے آخر کے اندر قرب قیامت کی اہم ترین نشانی کے طور پر متواتر حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، اور سنی شیعہ دونوں اس بات پر متفق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کرام کے درمیان بھی پیغام کے لیے جبریل علیہ السلام کو مقرر کیا گیا تھا، تو سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ یہ کتنا بڑا دعویٰ اور کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کیا یہ شخص کوئی ذہنی مریض ہے؟ کیا اس پر جنات کا کوئی سایہ ہے؟ اس کی پیشن گوئیوں میں کس قدر حقیقت ہے؟ یا پھر یہ نبوت کا دعوے دار ہے؟ کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں، اور سچے خواب تو ویسے بھی نبوت کا 40واں حصہ ہیں، اور قیامت تک اللہ اور بندے کے درمیان اشاروں کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ پر اس بندے نے جو گیم کھیلی ہے وہ بہت ہی بڑی پلاننگ کے ساتھ کھیلی ہے، جس کی حقیقت آپ کو ویڈیو کے آخر میں جا کر معلوم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے محمد قاسم اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے چکر میں اپنے خواب کو بیان کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ خواب بیان کر رہا ہے جو کہ حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کے اندر قرب قیامت سے متعلق پہلے سے موجود ہیں۔ ان میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی نئی بات خود سے کرے گا بھی صحیح تو یہ امام مہدی علیہ السلام کے اس کے دعوے کے خلاف جاتی ہوگی، جو کہ یہ مستقبل کے اندر ضرور کرنے والا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے فالورز آہستہ آہستہ سے لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ویسے بھی جھوٹے خواب گھڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ اب یہ بڑا شاطر بندہ ہے کہ ڈبل گیم کر کے اپنے خوابوں کو جان بوجھ کر اس طرح سے دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ لوگ جان بوجھ کر اس کو امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں سے ریلیٹ کریں، اور خود ہی بنا دعویٰ کیے امام مہدی علیہ السلام کی نشانیوں سے اس کو جوڑ کر اس پر یقین کرتے جائیں۔ اس کا پورا نیٹ ورک اسی پروپیگنڈا پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دجال کی طرح امام مہدی علیہ السلام کا راستہ روک سکیں۔ اور دوسرا، اس کا کھلے عام امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ نہ کرنے کے پیچھے ریزن یہ بھی ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے، جن کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈوں کی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی، لیکن وہ دجال کو نہیں روک پائیں گے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کے ظہور سے پہلے یہ امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔
اور اسی لیے محمد قاسم کا پورا نیٹ ورک اسی پروپیگنڈا پر کام کر رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دجال کی طرح امام مہدی علیہ السلام کا راستہ روک سکیں، مسلمان امت اس دجال کے خلاف امام مہدی علیہ السلام کی قیادت کے اندر کبھی اکٹھی نہ ہو سکے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر بار بار امام مہدی علیہ السلام کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کرنا۔ سو اب جو بھی شخص امام مہدی علیہ السلام بن کر مسلمان امت کے اندر اللہ کا حکم اپنی طرف سے جاری کرے گا تو لوگ اسے اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی اطاعت کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ افسوس کہ آج کے مسلمان کا ایمان اتنا بھی مضبوط نہیں ہے کہ وہ ذرا بھی کامن سینس سے سوچیں اور ان فتنوں پر ذرا بھی تحقیق کریں۔ اس کے ماننے والے فتنہ پرور لوگ باقاعدہ فنڈنگ کے ذریعے سے امام مہدی علیہ السلام ثابت کرنے کے لیے دن رات پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دن رات اس کی اور امام مہدی علیہ السلام کی مماثلت کے ثبوت لوگوں کو زبردستی ملا کر اسے امام مہدی علیہ السلام ثابت کرنے پر تلے ہیں، اور ان کے پاس ثبوت کیا ہیں ذرا ان پر بھی نظر ڈال لیں۔ پہلا ثبوت یہ ہے جی کہ حدیث مبارکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ یعنی رسول اللہ اور ان کے والد کے نام پر ہوگا، وہ اہل بیت سے ہوں گے، راتوں رات وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بن جائیں گے۔ اور محمد قاسم کا اصل نام کیونکہ قاسم ہے اور ان کے والد کا نام ہے عبد الکریم، تو قاسم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یا ان کا لقب تھا، جبکہ قاسم کے والد کا نام ہے عبد الکریم، جس کا مطلب بھی عربی کے اندر عبداللہ ہی ہوتا ہے، جو کہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ دیکھیں اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ یہ بتانا دیتے کہ اس کا نام قاسم ہوگا اور اس کے والد کا نام عبد الکریم، لیکن آپ نے کلیئر کٹ یہ بتایا تھا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ، نہ کہ میری کنیت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، کیونکہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے جو کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان کا نام آپ نے قاسم رکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور عبد الکریم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خادم، سرونٹ آف گاڈ۔ دونوں کے عربک مطلب بالکل الگ الگ ہیں۔ یہ بندہ پوری پلاننگ اور ماسٹر مائنڈ کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی عمر تقریباً 42 سال کے قریب ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب لوگ ان کو حرم کعبہ کے اندر حتیم کے مقام پر پہچانیں گے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 52 سال کے قریب ہوگی، پر یہ حدیث بہت کمزور ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور قاسم صاحب اسی انتظار کے اندر ہیں کہ ان 10 سالوں کے اندر اتنی پاپولیرٹی حاصل کر لیں کہ 52 سال کی عمر کے اندر لوگ انہیں پہچان کر ان کے امام مہدی ہونے کا اقرار کریں۔ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، وہ انتہائی مذہبی اور نیک ہوں گے، ان کا حلیہ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، وہ عربی نسل سے ہوں گے، عربی زبان بولتے ہوں گے، اور اب ان تمام نشانیوں کو سن کر ذرا اس شخص کے حلیے پر نظر دوڑائیں کہ کیا کوئی ایک بھی نشانی آپ کو اس بندے کے اندر نظر آتی ہے، اس بندے میں جو کہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کوئی مذہبی بندہ نہیں ہوں، کلین شیو ہوں، میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی ٹائم ملے تو پڑھ لیتا ہوں، میں تہجد بھی نہیں پڑھتا، لیکن لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، میرا یقین کرو۔ سونے پہ سہاگا کہ صرف خواب کے اندر نہیں بلکہ جاگتے ہوئے بھی اللہ سے باتیں کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی نہیں کیا۔ یہ کہتا ہے کہ 1994 کے اندر اللہ نے آسمان سے مجھے حکم دیا کہ جو وعدے میں نے تم سے کیے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، کیونکہ میں تمام جہانوں کا بادشاہ ہوں، اور قاسم کے بقول میں اللہ کے انہی وعدوں کے سچا ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ مزید اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کئی بار اپنے خوابوں کی پیشن گوئیاں لوگوں کے سامنے بیان کی، پر کسی نے یقین نہیں کیا، لہٰذا 2014 کے اندر میں نے اپنے خواب بیان کرنا چھوڑ دیے، جس کے بعد ایک ہی رات کے اندر 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب کے اندر آئے اور مجھے حکم دیا کہ اپنے تمام خواب دنیا کو بتاؤ اور پاکستان کو بچاؤ، تاکہ وہ تمہاری حکومت کے اندر آ کر اسلام کو بچائے۔ اور پاکستان کا ذکر یہ بار بار اپنی پیشن گوئیوں کے اندر اس لیے کرتا ہے کہ پاکستان کا بلوچستان اور افغانستان کا علاقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر خراسان کا حصہ تھا، وہ خراسان جہاں سے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کالے جھنڈوں کی فوج نے حجاز مقدس پہنچنا ہے، اور آج اسی خراسان کے اندر یعنی افغانستان کے اندر، جو کہ آج کے ٹائم کے اندر میجر خراسان کا حصہ ہے، وہاں پر آج صحیح معنوں کے اندر خلافت قائم ہو چکی ہے، اور اسی جگہ سے کالے جھنڈے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلیں گے، نہ کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور خراسان سے ہوگا، ان کا ظہور عرب کے اندر ہی ہوگا، اور مکہ کے اندر طواف کعبہ کے وقت جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ 2 عرب قبائل آپس کے اندر کسی بات پر جھگڑا کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ بات قتل و غارت تک پہنچ جائے گی، تو یہ دونوں قبیلے امام مہدی علیہ السلام کو یہ لڑائی روکنے کے لیے اپنا ثالثی اور لیڈر بنا لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں گے، اور اس کے بعد مسلمان ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ عرب قبیلوں کے اندر خاندان اور ذات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور 2 عرب قبیلے ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں
اسے اپنا لیڈر اور ثالثی مانے جو کہ غیر عرب ہے یعنی اجمی ہے، جس کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اس کو کبھی زندگی کے اندر نماز کا موقع ملا تو پڑھ لی ورنہ نہ پڑھی، اس کا حلیہ ویسٹرن مردوں کے جیسا ہو۔ کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ وہ شخص امام مہدی ہو سکتا ہے یا عرب کے قبیلے ایسے شخص کی بیعت کریں گے؟ یعنی مت ماری گئی ہے ایسے لوگوں کی جو کہ تھوڑا بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، بس اندھی تقلید کے اندر گرتے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے خود بھی اس کنویں میں گرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم کے کنویں میں لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک ایک نشانی کو بیان کر کے گھنٹوں اس شخص کو فراڈ ثابت کر سکتا ہوں جو کہ بس امت مسلمہ کو توڑنے اور فساد ڈالنے کے لیے پلانٹ ہوا ہے، جسے میڈیا بھی کوریج دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس کے ٹاؤٹس ایکٹیو ہیں جو کہ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، پر ایک ایک حدیث کا ریفرنس دے کر اسے جھوٹا ثابت کرنے کے اندر یہ ویڈیو گھنٹوں لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں نے اس ویڈیو کے اندر کامن سینس پر فوکس کیا۔ دیکھیں، ان لوگوں کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو توجہ دینا چھوڑ دیں، ان کو اٹینشن مت دیں، اور یہ لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے امام مہدی علیہ السلام کے دعوے دار دنیا کے ہر کونے کے اندر ٹائم ٹو ٹائم پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ کے اندر ایک بار امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعوے دار اور اس کے کارندوں نے خانہ کعبہ کو بھی یرغمال بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے امام مہدی علیہ السلام ہونے کے دعوے داروں کی کچھ ویڈیوز میں آپ کو سیمپل کے طور پر دکھا دیتا ہوں۔ I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ. گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سچا مہدی علیہ السلام آ چکا ہوں اور اس وقت حیدرآباد شہر میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ذہنی مریض تھے، لیکن یہ محمد قاسم نام کا شخص بہت ہی شاطر بندہ ہے جو کہ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ لے کر چل رہا ہے، اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولو اور حقیقت کو پہچانو۔ ایسے فتنے مزید بھی مستقبل کے اندر آتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور اندازہ لگاؤ کہ ایک بندے نے آپ کے عقیدے کو اتنا ڈگمگا دیا، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، تو آپ اس دجال کا سامنا کیسے کریں گے جو کہ پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے بدترین فتنہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر کیا فرماتا ہے، ذرا آپ بھی غور کریں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ خدا پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آتی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح سے خدا نے پہلی کتابیں نازل کی ہیں اسی طرح سے میں بھی ایک بنا لیتا ہوں۔ اور کاش کہ تم ان ظالم مشرکوں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں کے اندر مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔